بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ اگر شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہو اور آدمی اس کی عبادت بھی کرتا ہو تو تعویذ پہننا شرک اکبر ہے، اور اگر اس تعویذ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ سلامتی کا ایک ذریعہ ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ پہننے کے بارے میں اہل علم کے مابین دو موقف پائے جاتے ہیں، لیکن قرآنی تعویذ پہننے پر مبنی احتیاط موقف یہی ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے، کیونکہ تعویذ پہننے پر مبنی احادیث عام ہیں جس میں قرآنی اور غیر قرآنی تمام قسم کی تعویذات شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سے بیعت لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے 9 سے بیعت لی اور اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر تعویذ ہے، یعنی وہ تعویذ پہنے ہوئے ہے۔ چنانچہ اپنا ہاتھ کو داخل کیا اور اس تعویذ کو کاٹ دیا اور فرمایا، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو مسند احمد سے روایت کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا ایک چھلا پہنے دیکھا تو کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، وہنہ ایک مرض کی وجہ سے پہنے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اتار دو، یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ کرے گا، اور اگر اس چھلے کو پہنے ہوئے موت ہو گئی تو تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ مذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرکیہ الفاظ پر مبنی تعویذات شرک ہیں، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس طرح بعض وہ کتابیں جو تعویذات کے بارے میں لکھی گئی ہیں، جن پر بدعتی اور علماء سو اعتماد کر کے اور انہی کتابوں سے تعویذات لکھ کر لوگوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، ان سے بچنا اور دور رہنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے کوڑی اور گھونگھا لٹکایا اللہ تعالیٰ اسے آرام و سکون نہ پہنچائے۔ اس حدیث کو مسند احمد، صحیح ابن حبان اور المستدرک للحاکم سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ قرآنی آیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح دعاؤں سے دم کیا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر شرکیہ کلمات یا ایسے مبہم الفاظ جن کا معنی و مطلب سمجھ میں نہ آئے تو ان سے دم کیا جائے تو ناجائز ہے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے در کھول دے، آمین۔